सजाए, बड़ी बड़ी महफिलों में बड़े बड़े चैनलों के सामने बैठ के अपने अकाबिर उलमाए देवबंद की तारीख को मसख कर रहे हैं कि दारुल देवबंद अंग्रेज से चंदा लेता था। और बदबख्तों बताओ सुफर का तालिब इल्म किससे चंदा लेता रहा? ताशकंद समरकंद बुखारा की दरसगाहें किससे चंदा लेती रही हैं? मौलवियों, तुम्हें कहता हूं, धूप बर्दाश्त कर लेना, प्यास बर्दाश्त कर लेना, जो तुम पे आसमाइश आई बर्दाश्त कर देना। अपने मदरसे से बेवफाई न करना, अपने अल्लाह के दीन से बेवफाई न करना, अपने असलाफ और अकाबिर की तारीफ से मसख करने की कोशिश न करना। दीन से हटा नहीं सकते, लेकिन मेरा जनाजा उस वक्त तुम्हें बताएगा कि पूरे बहरिया टाउन में हजारों घर हैं, लेकिन उस जैसा घर कोई नहीं, उस जैसी फनकारी नहीं, उस जैसा बिनावट नहीं है, उस जैसा नक्शा नहीं है। हैदराबाद ने खत भेजा, उस वक्त वहां के मोहतमिम हकीमुल इस्लाम काजी मोहम्मद तैयब साहब थे। खत आया, जनाब मैं आपको सारा साल दारुल देवबंद को महाना और सालाना इतनी रकम भेजा करता हो, लिहाजा मेरी दरखास्त है, अगर ये चंदा बाकी रखना है, मेरा ताउन बाकी रखना है, इस तसलसल को बाकी रखना है, तो मेरी दरखास्त है हुसैन अहमद मदनी को दारुल देवबंद से बेदखल किया जाए। पीर जुल्फ़िकार साहब एक आलिमी शख्सियत, आलमगीर शख्सियत, इल्मी और रूहानी निस्बतों के अमीर इस दुनिया से गए हैं। हर आलिम का, हर हाफिज का, चाहे वो सिलसिला नक्शबंदिया से वाबस्ता हो, चाहे वो किसी और सलासिल से वाबस्ता हो, चाहे मदारिस में पढ़ने वाला पढ़ाने वाला हो, आम मुसलमान हो, जिन्होंने उनका नाम सुना, उनकी तस्वीर फेसबुक पर देखी है, आज वो उसका दिल गमज़दा है। मैं आज से 1 साल कबल और कल जब पीर जुल्फ़िकार साहब का जनाजा अदा किया जाएगा जंग में, तो आप देखेंगे हर वो हजम से दुनिया टूटेगी उनके जनाजे में। इमाम इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने वक्त के जाबिर और जालिम बादशाह को ये कहा था, आज जो तुम कर सकते हो कर लो, मुझे दीन हक से तुम रास्ते से भटका नहीं सकते, दीन से हटा नहीं सकते, लेकिन मेरा जनाजा उस वक्त तुम्हें बताएगा कि वाकई दुनिया में लाखों करोड़ों इंसान इमाम इब्न हंबल के जनाजे की चरपाई उठाने के लिए तरस रहे थे, उनके चेहरे का दीदार के लिए तरस रहे थे। 1 साल कबल रावलपिंडी में मेरे पास हमारे दोस्त हैं खैबर पुख्तूनख्वा के, उनकी पूरी फैमिली गुज़श्ता 30-40 साल से अमेरिका में रहती है। पहले मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह से उनका इस्लाही ताल्लुक था, उनके जाने के बाद उनका ताल्लुक मुझसे हुआ और पूरा खानदान तकरीबन सिलसिले के साथी हैं, मालदार भी हैं, अमेरिका में रहते हैं, वहां के नेशनलिटी होल्डर है, बड़े तुज्जार में उनका नाम शुमार होता है। तो मुझे उन हाजी साहब का फोन आया अमेरिका से कि हजरत मैंने फलां तारीख को पाकिस्तान आना है, मेरी बीवी ने भी आना है, मेरे बच्चों ने भी आना है। मैंने रावलपिंडी बहरिया टाउन में आज से 8 साल कबल 2 किराए का बड़ा खूबसूरत और कार्नर और गुंजान आबादी में एक प्लाट खरीदा है। दिल कर रहा है वहां एक आलीशान मकान की तामीर की जाए। मुझे आपका वक्त दरकार है कि आपके हाथ से मैं वहां पे जाके ईद रखूं। मैंने कहा बिल्कुल मैं हाजिर हूँ। वक्त दिया, वो तशरीफ लाए, गाड़ी भेजी, मैं वहां गया, खैर खत्मात कुरान हुए और मैंने अपने हाथ से और उलमा भी थे, मैंने ईद दम करके उसकी बुनियाद में रखी। अल्लाह पे यकीन करें 6 महीने में, 8 महीने में उसने दुनिया का आलीशान और जदीद चीजों से आरास्ता एक लग्जरी घर उसने महल तैयार किया और बाहर से इंजीनियर बुलाए, नक्शा बाहर से तैयार करवाया। पूरे बहरिया टाउन में हजारों घर हैं, लेकिन उस जैसा घर कोई नहीं, उस जैसी फनकारी नहीं, उस जैसा बिनावट नहीं है, उस जैसा नक्शा नहीं है। और दुनिया जहान की पहले
دنیا جہان کا فرنیچر، دنیا جہان کی ساری چیزیں اس نے پاکستان سے نہیں، باہر دنیا سے، کیونکہ پیسہ ہے، پیسے کی ریل ٹیل ہے، اس نے باہر سے منگوایا۔ 8 مہینے کی قلیل مدت کے اندر اس مکان کو پائے تکمیل تک پہنچایا، اور اس کے بعد اس کا مجھے امریکہ سے دوبارہ فون آتا ہے، حضرت مجھے وقت درکار ہے، میں نے اپنے گھر کا افتتاح کرنا ہے، آپ کے ہاتھوں بنیاد رکھی تھی، میں چاہتا ہوں آپ ہی کے ہاتھوں ہم اس گھر میں داخل ہو جائیں، بس یہ تو میں نے صرف آنے جانے کے لیے رکھا ہے تاکہ بچے ہم ہو نہ ہو بچوں کو سہولت مل جائے، راحت مل جائے، سکون مل جائے، اپنے پرائے مہمان آئے ان کے بیٹھنے کے لیے ہمیں ڈیرا مل جائے، جگہ مل جائے، بیٹھک مل جائے، ان کا اکرام کرنا، ان سے ملاقات کرنا، یہ میرے لیے سہولت ہو جائے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تاریخ اور وقت متعین ہوا، اپنے پرائے بڑی دیگیں بنائی، تو 50 قسم کے کھانے بنوائے گئے، میٹھے بھی کیا، شادیوں سے بھی زیادہ خرچہ کیا گیا، مکان کے ساتھ بڑا پنڈال سجایا گیا، مجھے اندر لے کے گئے اور میں کیا بڑا استقبال کیا، گاڑی کا دروازہ کھولا، ہاتھ چھوئے اور بیٹوں کو کہا کہ حضرت کو سامنے والے بڑے ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ۔ میں جب اندر گیا اس گھر کی بناوٹ دیکھی، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل رہی تھی، دل میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے کہ یا اللہ ہم اتنے نالائق ہو گئے کہ ہمارا پیسہ مدرسے پہ نہیں، ہمارا پیسہ تیرے گھر پہ نہیں، ہمارا پیسہ کسی غریب پہ نہیں، ہمارا پیسہ کسی بیوہ پہ نہیں، کسی یتیم پہ نہیں، مدرسے کے قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند کرنے والوں پہ نہیں، جن کی بدولت آج اس ساری دنیا کی رونق، یہ سورج اور یہ ستارے، یہ چاند، اس دنیا کی ساری رونقیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، حدیث شریف میں آتا ہے جب ایک بچہ، ایک اللہ کا ولی، ایک حافظ قرآن، ایک قاری قرآن، ایک مفسر قرآن، ایک عالم دین، ایک شیخ طریقت، اگر اس کائنات میں اللہ اللہ کی ضربیں لگانے والا نہ رہا، اللہ اس پوری کائنات کے اس ساری رونق کو لپیٹ کے رکھ دیں گے اور قیامت کا بلبا ہو جائے گی۔ آج جتنی یہ چہل پہل ہے، ہماری آنکھوں میں پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، یہ ساری ان بچوں کی وجہ سے ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں بچوں، کسی دنیا دار سے متاثر نہ ہونا، اپنے اکابر کی تعریف کرنا، نہ بے زمین ہونا، نہ دین فروش بننا، نہ ایمان فروش بننا، نہ زمین فروش بننا۔ آپ اپنی تاریخ شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی کی، اپنے اکابر کی تاریخ کو مسخ مت کرنا۔ آج ہمارے اندر ایسے لوگ پیدا ہو گئے، ایسے دین فروش پیدا ہو گئے، ایسے زمین فروش پیدا ہو گئے، ایسے ایمان فروش پیدا ہو گئے، بڑی بڑی داستانیں سجائے، بڑی بڑی محفلوں میں بڑے بڑے چینلوں کے سامنے بیٹھ کے اپنے اکابر علماء دیوبند کی تاریخ کو مسخ کر رہے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند انگریز سے چندہ لیتا تھا، اور بدبختوں بتاؤ سفر کا طالب علم کس سے چندہ لیتا رہا؟ تاشقند و سمرقند و بخارا کی درسگاہیں کس سے چندہ لیتی رہی ہیں؟ دارالعلوم دیوبند کے علاوہ اسی کے فیض کی برکت سے پورے دنیا میں اللہ نے قرآن کی تعلیم کو عام کیا، اللہ نے رسول اللہ کی حدیث کو عام کیا، اللہ نے تمام دینی تحقیقاتوں کو دارالعلوم دیوبند کی وجہ سے جلا بخشی ہے۔ بتاؤ اس کی ابیاری انگریز کر رہا ہے یا یہ عوام اپنے ایک ایک روپیہ جمع کر کے ان تحریکات میں، ان مدرسوں میں، ان فضاؤں میں اپنے خون پسینے کی کمائی ڈال کے آج وہ خوش ہو رہے ہیں کہ آج ہم نے 53 حافظ قرآن تیار کر دیے، 12 قاری قرآن تیار کر دیے، 25 علماء آپ کو اس ادارے نے عطا کر دیے۔ اسی طرح کئی بچیاں ہیں جو اہل محلہ ہیں، انہوں نے بخاری شریف پڑھا، حدیث شریف پڑھا، قرآنی تعلیم، نبی کی سیرت اپنے وجود میں، اپنے سینوں میں محفوظ کی ہے۔ آج کہتے ہیں علماء دیوبند اور دارالعلوم دیوبند انگریز سے چندہ لیا کرتا تھا۔ انگریز کو جب پتا چلا
مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، امیر عظیمت، جنہوں نے انگریز اور سامراج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے، نہ دیوبند کی پرواہ کی، نہ جان کی پرواہ کی، نہ اولاد کی پرواہ کی، اللہ کے دین کو مقدم رکھا، اپنے نانا کے دین کو مقدم رکھا، جان کی پرواہ کیے بغیر اس مرد قلندر نے ہفتے میں 1.5 دن جو مدرسے کی چھٹی ہوا کرتی تھی، اسباب کی چھٹی ہوگی، جمعرات کو آدھا دن اور جمعے کا پورا دن پورے ملک میں انگریز کا تعاقب کیا کرتا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا، ان کو جوتے کی نوک میں رکھتا، ان کے گجر اور فریب سے سادہ لوگ مسلمانوں کو آگاہی فراہم کرتا۔ انگریز نے ایک خان کو خریدا، وہ ایک نواب کو خریدا، حیدرآباد کا نواب، یہ انگریز کا پٹھو تھا۔ دارالعلوم دیوبند والوں کو اس کی کوئی خبر نہیں تھی، خبر اس وقت ہوئی جب اس کو انگریز نے کہا تم دارالعلوم دیوبند جاؤ، ان کو خط لکھو کہ حسین احمد کو مدرسے سے نکال دیا جائے، بے دخل کر دیا جائے، کیونکہ انگریز کو پتا تھا دارالعلوم دیوبند کا سٹیج بھی بڑا ہے، حسین احمد کی شخصیت بھی بڑی ہے، دارالعلوم دیوبند پورے دنیا میں دین کی روشنی پھیلا رہا ہے، حسین احمد اس روشنی کا حصہ بنا ہوا ہے، اللہ کے دین گلی گلی، دریا دریا، کوچے کوچے، بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ کا دین لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ مولانا کو خط آیا، نواب آپ حیدرآباد نے خط بھیجا، اس وقت وہاں کے محتمم حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب تھے، خط آیا جناب میں آپ کو سارا سال دارالعلوم دیوبند کو ماہانہ اور سالانہ اتنی رقم بھیجا کرتا ہوں، لہذا میری درخواست ہے اگر یہ چندہ باقی رکھنا ہے، میرا تعاون باقی رکھنا ہے، اس تسلسل کو باقی رکھنا ہے تو میری درخواست ہے حسین احمد مدنی کو دارالعلوم دیوبند سے بے دخل کیا جائے، کیوں وہ میرے باپ کا تعاقب کر رہا ہے، میرے دادے کا تعاقب کر رہا ہے، کسی کا روحانی پیشوا انگریز ہوگا، کسی کا روحانی پیشوا طاغوت اور سامراج ہوں گے، الحمدللہ میں روحانی بیٹا ہوں حسین احمد کا، میں روحانی بیٹا ہوں ہزاروی کا، میں روحانی بیٹا ہوں مفتی محمود کا، میں روحانی بیٹا ہوں رشید احمد گنگوہی کا، میں روحانی بیٹا ہوں قاسم ناروی کا، حکیم الاسلام قاری محمد طیب کا، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کا، الحمدللہ میرا ایک بڑا وسیع تسلسل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، میرا قرآنی رشتہ بھی جا رہا ہے، میرا علمی رشتہ بھی جا رہا ہے، میرا روحانی نسب بھی جا رہا ہے، مجھے کوئی غم نہیں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ قاری محمد طیب صاحب نے آگے سے جواب دیا، نواب صاحب ابھی تو شیر پنجرے میں بند ہے، 1.5 دن میں اس نے دن دہاڑے انگریز کو چنے چبوا دیے، اگر شیر کو پنجرے سے باہر کر دیا پورا ہفتہ تمہارا نیند تمہارے لیے حرام کر دے گا، چینا حرام کر دے گا، مرضی تمہاری ہے، فیصلہ آپ پر ہے۔ چند دن کے بعد مولانا مدنی واپس آئے سفر سے، قاری صاحب کے دفتر گئے، قاری صاحب سنا ہے میرے متعلق نواب حیدرآباد نے خط لکھا ہے، انگریز کے بیٹے نے خط لکھا ہے، انگریز کے بچے نے خط لکھا ہے، قاری صاحب لائیے کیا خط آیا تھا، آپ نے جواب کیا دیا ہے، دونوں خط سامنے رکھے۔ مولانا مدنی نے کہا قاری صاحب قلم اٹھائیے، کاغذ اٹھائیے، اپنے ہاتھ سے لکھیے، نواب حیدرآباد صاحب آپ نے آج تک دارالعلوم دیوبند کو جتنا چندہ دیا ہے، حسین احمد کہتا ہے آؤ بنیادر کر کے اپنا چندہ واپس لے جاؤ، یہ اللہ کے فضل سے چل رہا ہے، یہ کسی کے پیسوں سے، کسی کے مال سے، کسی کے بینک بیلنس سے ہمیں مرحوم مت کرنا، اور نہ 25,000 روپے کا چاندہ دے کے میرے زمین کو مت خریدنا۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے میرا واسطہ، میرا نسب، میرا روحانی رشتہ جن اکابر علماء دیوبند سے ہے اور آپ جس بزرگوں سے ہے، ان میں قائد جمعیت، قائد ملت اسلامیہ مولانا قطب الرحمان سے میرا روحانی رشتہ بھی ہے، میرا دھرولی رشتہ بھی ہے، میرا دینی رشتہ بھی ہے۔ اور چند دن پہلے
पार्लियामेंट के अंदर एक चोर रास्ते से एक बिल लाया गया अकलियतों के हवाले से, उसमें कादियानियों को चोर रास्ता देना चाहा। किसी को पता ही नहीं, कहते हैं असेंबली में मौलवी का क्या काम है। मौलवी को हम वोट गली मोहल्ले के लिए नहीं देते, मौलवी को हम अपने ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अल्लाह के दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मदरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, बाप से मेरे और आपके ऊपर वो नापाक बिल जो अंग्रेज मुख्तलिफ कोशिशें करके हम पे मुसल्लत करना चाहता है, वही पीली पगड़ी वाला, वही सफेद दाढ़ी वाला अगर अदालत में जाता है, चोरी नहीं है, डाका नहीं है, राहसदी नहीं है, किस लिए जा रहा है? अपने नबी की अजमत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जा रहा है, सहाबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जा रहा है। मौलवियों, तुम्हें कहता हूं, धूप बर्दाश्त कर लेना, प्यास बर्दाश्त कर लेना, जो तुम पे आसमाई शाही बर्दाश्त कर देना, अपने मदरसे से बेवफाई न करना, अपने अल्लाह के दीन से बेवफाई न करना, अपने असलाफ और अकाबिर की तारीफ से मज़ह करने की कोशिश न करना। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर होगा और इंशाअल्लाह कामयाबी कदम तुम्हारी जहां भी जाओगे वो छूनेंगे। अल्लाह मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।